کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گی تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گی تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، آج کے اس درس میں آج ہم حضور سرور کائنات مفخر موجودات رحمت دو جہاں سرور کون و مکان آمنہ کے لال محبوب بے مثل و بے مثال، تاجدار ختم نبوت تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی بات کریں گے کہ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو کیسا پیارا بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرماتے ہیں اے پیارے محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ پھر خیال آیا اے حسان تو نے نہیں دیکھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسان نے نہیں دیکھا، کسی ماں نے جنا ہے؟ حسان کہتے ہیں نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں میں نے نہیں دیکھا اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور ایسے پیدا کیے گئے جیسے رب آپ سے پوچھتا گیا، آپ چاہتے گئے رب ویسے بناتا گیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ ایسے خوبصورت ہیں کہ آپ کا جواب نہیں، آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں۔ اسی وجہ سے تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ جسم اطہر عطا فرمایا ہے جس کی لطافتوں کی شان نرالی ہے، جس کی خوشبوؤں کی شان نرالی ہے، جس کی نورانیت کی شان نرالی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر کو اللہ نے ایسا لطیف بنایا ہے کہ تمام انبیاء
تمام غوث، تمام کتب، تمام اولیاء کی روحانیت ایک طرف، میرے پیارے محبوب کی جسمانیت ایک طرف۔ روحانیت بہت لطیف ہوتی ہے، لیکن میرے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جسمانیت بھی اتنی لطیف ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء مل کر بھی میرے آقا کی جسمانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میاں شیر ربانی شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 300 اولیاء کے گروہ بنائے ہیں، اور پھر ان 300 اولیاء میں 40 ایسے ہیں کہ جو علیحدہ گروہ ہیں، پھر ان 40 میں سب سے زیادہ پاور ایک کی ہے، وہ غوثیت کا مقام ہوتا ہے، وہ قطبیت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی شیر محمد شرقپوری فرماتے ہیں اس ایک سے، یعنی غوث اعظم سے، اس کی روحانیت سے میرے آقا کی، ہمارے سردار کی، ہمارے نبی کی، اللہ کے پیارے حبیب کی جسمانیت 70 گنا زیادہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس محبوب کی جسمانیت کا عالم یہ ہے کہ ولیوں کے سردار اور تمام انبیاء کی روحانیت سے 70 گنا بڑھ کے ہے، تو پھر اس محبوب کی جسم کا عالم یہ ہے تو روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر کیسا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ سایہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ کوئی روشنی ہو، اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کی روشنی نہ ہو تو اس کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف ایک بڑا بلب لگایا جائے اور ایک طرف چھوٹا بلب لگایا جائے تو بڑے بلب کی روشنی جب کسی جگہ پڑے گی تو چھوٹے بلب کی جگہ وہ سایہ موجود ہوگا، لیکن چھوٹے بلب کا سایہ وہ بڑے بلب کی طرف نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس بڑے بلب کی روشنی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ نورانیت عطا فرمائی ہے، سورج کی کیا مجال کہ میرے پاک محبوب کی روشنی کے سامنے ٹھہر سکے۔ میرے آقا تو ایسی روشنی ہے کہ جس کی روشنی سے سورج بھی صدقہ لیتا ہے، جس کی روشنی سے چاند بھی صدقہ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی روشنی نہ ہو یا روشنی کم ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی روشنی ایسی ہے کہ سورج، چاند، ستارے میرے آقا کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے جسم کا سایہ ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انس کہ جس نے 10 سال میرے آقا کی خدمت کی، اور فرماتے ہیں 10 سال میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے انس یہ تو نے کیوں کیا اور یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے کام میں بھیجا، لیکن میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا اور سرکار کے کام میں دیر ہو گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام پیچھے سے آئے اور میرے کانوں سے پکڑ کے فرمائے یا ذل اذنین، او 2 کانے والے، او 2 کانوں والے، میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، تم یہاں کھڑے ہو۔ مزہ بھی فرما دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا تو میں چونک گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو سرکار نے دعا دی اور 3 دعائیں دیں، تینوں دعائیں حضرت انس کہتے ہیں میری پوری ہوئیں۔ پہلی دعا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے مال میں کمی ہے، میرے مال کی کثرت کی دعا کر دیں۔ سرکار نے دعا فرمائی دوسرے لوگوں کا باغ سال میں 1 بال پھل دیتا ہے، لیکن اللہ نے حضور کی دعا کی برکت سے میرے باغ میں ایسا کمال پیدا کیا، سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔
میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے، دعا کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اولاد کی کثرت کی دعا کی۔ حضرت انس کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی سے میں نے دیکھ لیا ہے کہ میرے 100 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور پڑپوتیاں میرے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسری دعا، یا اللہ میرے انس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ حضرت انس کہتے ہیں پہلی 2 پوری ہو گئی ہیں، مجھے تیسری کا بھی یقین ہے، جنت میں ضرور حضور کا پڑوس ملے گا۔ وہی حضرت انس اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جسم اطہر کی بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، فرماتے ہیں میرے آقا کا رنگ بڑا چمکدار تھا، بڑا ہی چمکتا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو پہلی نظر دیکھتا سرکار کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں کو نیچے کرنا پڑتا تھا، اور پھر کبھی ایسا معاملہ ہوتا کہ سرکار کو دیکھتے تھے تو دوسری طرف نظر ہٹانے کی ہمیں مجال ہی نہیں ہوتی تھی، بس سرکار کو ہی دیکھتے رہتے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سرخ یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ادھر 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ اب صحابہ بیٹھے تھے سرکار کے جھرمٹ میں، سرکار تشریف فرماتے دولہا بنے بیٹھے تھے اور سرخ یمنی چادر کے اندر ملبوس تھے۔ سرکار کو کبھی صحابہ دیکھتے تو کبھی چاند کو دیکھتے۔ ایک راوی کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، چاند کو خوبصورت کہوں یا اللہ کے حبیب کو خوبصورت کہوں، تو پھر میری نظر پلٹ پلٹ کے بار بار چہرے مصطفیٰ پہ پڑتی تھی کہ چاند کے چہرے میں داغ ہے، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک، آپ کا رنگ مبارک بڑا ہی صاف تھا، کأن عرقہ اللؤلؤ۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، اور جب سرکار کے جسم اطہر پر چمکتے ہوئے جسم انور پر پسینہ نظر آتا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا یہ پسینہ نہیں ہے بلکہ موتی ٹپک رہے ہیں، موتی ٹپک رہے ہیں۔ اور پھر صحابی رسول فرماتے ہیں اذا مشا تکفا، سرکار جب چلتے تھے تو چلنے کا انداز نرالا تھا، سرکار زور لگا کر چلتے تھے، ایسے نہیں کہ ڈھیلے ڈالے چلتے ہوں جیسے مریض چلتا ہے، نہیں، سرکار کا چلنا بھی بڑا باکمال تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں وما مسست دیباجۃ ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی ریشم کو، کسی دیباج کو اتنا نرم نہیں پایا جتنا میں نے اپنے رسول کی ہتھیلی کو نرم پایا ہے۔ جتنی میرے آقا کی ہتھیلی نرم تھی اتنی دیباج ریشم کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، وہ بھی اتنا نرم نہیں ہے جتنی میرے آقا کے ہاتھ کی ہتھیلی نرم ہے۔ ہتھیلی تو ہر کسی کی سخت ہوتی ہے، ہتھیلی میں تو کھردرا پن ہوتا ہے، اب بتائیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہتھیلی کا عالم یہ ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کے اور جسم کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں ولا شممت مسکن ولا امبرن اطیب من راحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے آج تک کوئی کستوری اور کوئی امبر اتنا خوشبودار نہیں پایا جتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو زیادہ خوشبودار پایا۔ حضور علیہ السلام کا جسم انور یہ پیدائشی نورانیت، روحانیت، اور آقا علیہ السلام کا جسم اطہر خوشبوؤں سے رچا بسا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دوپہر کے وقت میرے گھر میں جلوہ افروز ہوتے، دوپہر کے وقت میرے گھر میں تشریف لاتے، اور پھر آقا علیہ السلام میرے گھر میں ہی قیلولہ فرماتے۔ قیلولہ دوپہر کے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، سرکار قیلولہ فرماتے
اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ زیادہ آتا تھا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بچھا دیتی اور سرکار اس بستر پر آرام فرماتے، سو جاتے۔ وَكَانَ كَثِيرُ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ سلیم اٹھتی جب سرکار کو پسینہ زیادہ آتا، سرکار کے پسینے مبارک کو اکٹھا کرتی، ایک لکڑی لیتی، لکڑی لے کر اس کے ساتھ سرکار کے پسینے کو اکٹھا کرتی، ایک شیشی کے اندر اس پسینے مبارک کو ڈالتی، وہ پسینے مبارک کو ڈالتی۔ ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اے سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ میرے پسینے کو تم کس کام میں لاتی ہو؟ یہ تمہارے کس کام آتا ہے؟ تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس پسینے کو میں اپنی خوشبو میں ڈالتی ہوں، اس لیے ہوا من اطیب الطیب، یا رسول اللہ یہ پسینہ ساری خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبو ہے، اس سے میری خوشبو کی زینت بن جاتی ہے، میری خوشبو بڑھ جاتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتی ہوں۔ بتائیے آپ کا اور میرا پسینہ کتنا بدبودار ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ تنگ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کس وقت جان چھوٹے گی کہ میں اس سے دور جاؤں گا، اور جو خود بندہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کس وقت جا کے میں غسل کروں گا، کپڑے بدلوں گا، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے پسینے کی، یہ سید الانبیاء کا پسینہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا پسینہ ہے، یہ محبوب بے مثال کا پسینہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا پسینہ ہے، یہ تاجدار ختم نبوت کا پسینہ ہے۔ اور یار جس کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں ہو سکتا تو ان کی ذات جیسی کوئی اور ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جس کی شان سب سے ورا الورا بنائی ہے وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ محبوب بے مثال، وہ امت کے لجپال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر حضرت سلیم کی حدیث یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے بھی ہے، جس کو مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 517 پر لکھا ہوا ہے۔ آپ سے جب سرکار نے پوچھا ایک وجہ تو یہ بتائی، یا رسول اللہ اس میں خوشبو بڑی ہے، توجہ ہے، خوشبو بڑی ہے، اور دوسری وجہ حضرت سلیم عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کے پسینے سے ہم اپنے بچوں کی برکت حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے برکت کے طور پہ ہم آپ کے پسینے کو استعمال کرتے ہیں۔ یارو جن کا پسینہ برکت والا ہے ان کے اپنے جسم کا عالم کیا ہوگا، ان کے اپنی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب سنیے ایک حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، توجہ سے سنیے۔ اور آج کیونکہ میرا موضوع ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا جسم اطہر کتنا لطافتوں کا مالک تھا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب کوئی سرکار کو ڈھونڈنے لگتا، سرکار کو تلاش کرنے لگتا تو سرکار کو تلاش کرنا بڑی آسان تھا۔ اس صحابی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، سرکار کو ڈھونڈنا کیسے آسان تھا؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں لم یسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرقہ، سرکار کو تلاش کرنا اس وجہ سے آسان تھا کہ سرکار جدھر جاتے آپ کے پسینے کی خوشبو ادھر ہی مہک جاتی تھی، آپ کے پسینے کی خوشبو ادھر مہک جاتی تھی، اور ہوا میں پسینے مبارک کی خوشبو وہ پھیل جاتی، جدھر سرکار جاتے پتہ چلتا تھا کہ محبوب بے مثل و بے مثال ادھر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ صحابی خوشبو کو سونگھتا جاتا اور سرکار کو پا لیتا تھا، سرکار کو پا لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک سنیے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی 4 بیویاں ہیں۔ تو صحابی رسول تھے، جب گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیویاں بنی ہوئی بیٹھی ہیں،
اور بیویوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا، کسی نے شام سے خوشبو منگوائی ہوئی تھی، کسی نے یمن سے خوشبو منگوائی ہوئی تھی، کسی نے بغداد سے، کسی نے مصر سے خوشبو منگوائی ہوئی تھی، بڑے دور دراز سے انہوں نے پیسے لگا کر انہوں نے خوشبو حاصل کی تھی، اور بڑے دور دراز سے اعلیٰ قسم کی عمدہ سے عمدہ خوشبو وہ منگواتی تھیں، وہ لگاتی تھیں۔ اور حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد جب گھر میں آتے تھے تو بیویاں منہ تکتی رہتی تھیں کہ ہر بار حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد کی خوشبو زیادہ ہو جاتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بار ان سب کی خوشبو مات پڑ جاتی تھی، ان کی خوشبو کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی، ہمارے سرتاج، ایک دن انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہم اتنی مہنگی مہنگی خوشبو لیتی ہیں، کبھی یمن سے، کبھی مصر سے، کبھی بغداد سے، کبھی جناب والا شام سے، ہماری خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں یہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سرتاج، ہمارے شوہر نامدار، ہمارے آقا مولا کون سی خوشبو لگاتے ہیں، آج پوچھنا ہی پوچھنا ہے، پہلے تو کبھی پوچھا نہیں تھا، بس یہ نوٹ کرتی رہتی تھیں کہ ہماری خوشبو پھیکی پڑ گئی ہے، ان کی خوشبو تیز ہو گئی ہے۔ ایک دن ان سب خاتونوں نے، عورتوں نے، ان بیویوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد کو گھیر لیا اور کہا کہ سرتاج آج بتانا پڑے گا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہم بھی وہی خوشبو لگائیں گے۔ اب جواب سنیے گا، صحابی رسول کہتے ہیں اے میری بیویوں میں تو کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں، یہ میری کوئی خوشبو، میں خوشبو نہیں لگاتا۔ انہوں نے کہا خوشبو نہیں لگاتے تو پھر یہ خوشبو کون سی ہے؟ کہا یہ ساری برکتیں محمد مصطفیٰ کی ہیں، ساری برکتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں جب بیمار ہوا تو میرے جسم کے اوپر پھنسیاں نکل آئیں، پھوڑے نکل آئے، میرے جسم پہ بیماری لگ گئی، میں نے بڑا علاج کیا، بہت طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، کہیں سے علاج میسر نہ آیا، میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، اور پھر مجھے خیال آیا کہ ایک ہی بارگاہ تو ہے جہاں سب کی بگڑی بن جاتی ہے، جہاں سب کا کام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسا پیارا بنایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کے اندر، واللہ یوتی وانما انا قاسم، فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے، میں رب کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جلوہ افروز تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے جسم پر پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، علاج فرمائیے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا چل اتار قمیض۔ میں نے قمیض اتاری، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فنافسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ الشریف ودالک بہل اخرى، اللہ کے محبوب نے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر پھونکا، اور پھونکنے کے بعد اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا، ثم مسح ظہری وبطنی، فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے اس ہاتھ مبارک کو میرے پیٹ پر بھی پھیرا، میری پشت پر بھی پھیرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب سرکار کا ہاتھ پھرا، سرکار کا ہاتھ پھرتا گیا، اللہ کے پیارے محبوب کا ہاتھ تھا، ید اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کے پیارے محبوب کا ہاتھ تھا، کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ سرکار کے ہاتھ کی برکت یہ ہوئی فَعَبَكَ هَذَا الطِّيبُ، فرماتے ہیں اس وقت سے یہی خوشبو میرے جسم سے آنے لگ گئی، اس وقت سے یہ خوشبو میرے جسم سے آنے لگ گئی، اور آج تک یہ خوشبو آتی ہے۔ کوئی میں خوشبو نہیں لگاتا، ان کو اب پتہ چلا کہ یہ خوشبو واقعی آسمانی خوشبو ہے، یہ سرکار کی خوشبو ہے، یہ خدا تعالیٰ کی عطا ہے جو حضرت عتبہ بن فرقد، اس لیے ہماری دنیا کی خوشبوئیں ان کے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کا جسم عطر ہے۔ پھر سنیے ایک اور حدیث شریف کہ مدینہ شریف کے اندر ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جہیز تیار کیا،
اور ساز و سامان جو دینا ہوتا ہے وہ دینے کے لیے اس نے تیاری کی، لیکن جب خوشبو کی باری آئی، پورے مدینہ طیبہ میں خوشبو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، اس دن اسے پورے مدینہ میں خوشبو کہیں سے نہ ملی۔ اب یہ بڑا پریشان اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے سارا انتظام کر لیا، اے اللہ کے پیارے محبوب میں اپنے گھر سے اس کو رخصت کرنے لگا ہوں، اے اللہ کے پیارے محبوب میں نے بیٹی کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی۔ اور سنیے حدیث پاک، جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان سے اچھا سلوک کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کا خیال کرے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ان 2 انگلیوں میں فرق نہیں ہے، میرے اور اس میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ صحابی رسول بولے، عرض کی آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا جس کی 2 بھی ہوں اس کے لیے بھی یہی انعام ہے۔ پھر صحابی رسول بولے، یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اس کی تربیت اچھی کرے اور اس کے ساتھ انصاف کرے، قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اللہ رب العزت اس کو میرا قرب عطا فرمائے گا۔ تو وہ صحابی رسول سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے پیارے سرکار، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے کائنات کے والی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی خوشبو کا انتظام فرما دیں، سبحان اللہ، کوئی خوشبو کا انتظام فرما دیں۔ رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ کوئی شیشی لے کر آؤ، جاؤ کوئی بوتل لے کر آؤ۔ وہ گئے، 1 شیشی بوتل لے کر آئے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک اس شیشی کے اندر جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کو دے دیا، فرمایا جاؤ تم جا کر اس دلہن کے اوپر یہی شیشی انڈیل دو، پھر دیکھنا کیسی خوشبو آتی ہے، پھر دیکھنا کیسی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پسینہ مبارک جب اس گھر میں لایا گیا، اس دلہن پہ ڈالا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کا پسینہ جب اس عورت کے جسم پر جاتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے، عورت بھی معطر ہو جاتی ہے، سارا گھر بھی خوشبو سے منور ہو گیا، اور صرف گھر ہی نہیں بلکہ پورے مدینے میں سرکار کے پسینے کی خوشبو پھیل گئی، اور اتنی خوشبو پھیلی کہ اس گھر کا نام بھی اہل الطیبین پڑ گیا۔ لوگ اس گھر کو خوشبوؤں والے گھر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور امام سید احمد کاظمی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ایک جلسے میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ خوشبو اس عورت کے جسم میں مرتے دم تک رہی، اور پھر بلکہ اس کی اولاد، اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد تک، کئی نسلوں تک یہ خوشبو جاری رہی جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو تھی۔ پھر دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا پسینہ کتنا بابرکت ہے، یہ جسم اطہر کی پسینے کی شان ہے، جو جسم اطہر سے نکلتا ہے تو پھر سرکار کے جسم کا عالم کیا ہوگا۔ خوش بخت ہیں ہم، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کے امتی بننے کے لیے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے خواہش کی۔ ہماری خوش قسمتی کا عالم کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام چاہتے تھے کہ اے مالک اپنے محبوب کا دیدار کروا۔ رب کائنات نے شب معراج بنائی، فرمایا مصلی میرے نبی کا ہوگا، مقتدی تم بن جانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اتنا شان بنایا، اتنا مقام بنایا، ہماری خوش قسمتی کیا کم ہے کہ اللہ نے اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس لیے ہمیں اب اس محبوب کے ساتھ محبت کرنی ہوگی، اس محبوب کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، اس محبوب کی عزت و ناموس پہ ہمیں پہرا دینا ہوگا، اس محبوب کی شان و عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کے اس محبوب کی عزت و عظمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنا ہوگا، اپنے نبی کی عزت کا پرچم بلند کرنا ہوگا، اور اپنے نبی کے ہر حکم پر، ہر فرمان پر، ہر ارشاد پر لبیک کہنا ہوگا، اور اپنی پیشانیوں کو اپنے خدا کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا، اس لیے کہ رب راضی ہوتا ہے کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی ناموس پہ پہرا دو، تو رب راضی ہوتا ہے، اور محبوب کی دہلیز پہ جاؤ تو محبوب کہتے ہیں میرے رب کے سامنے جھکو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے بن جاؤ، محبوب چاہتے ہیں کہ میرے رب کے بن جاؤ۔ اب کامیابی تب ہوگی جب خدا کی بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو۔ تو اس لیے ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، سرکار کی شریعت پر بھی پہرا دینا ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے، اور ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شریعت کو ملک پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے، نبی پاک کے دین کو تخت پہ لانا چاہیے، اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ وہ ملک ہے کہ جس کا معنی پاک کا مطلب طیب، اور استان شہر کو کہتے ہیں جس کا معنی مدینہ طیب ہے۔ تو اس میں ملک پاکستان کے اندر نام کی ریاست مدینہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقیقی ریاست مدینہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک بنا ہی نبی کی عزت اور نبی کی رسالت کے لیے ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، نوجوانوں نماز پڑھو، نوجوانوں قرآن پڑھو۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو سہارا دیا جائے۔ اس وقت جب غیر قومیں، جب کفر کے گماشتے اور کفر کی تنظیمیں مسلمانوں کو دبانا چاہتی ہیں، کبھی کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتا ہے، کبھی فلسطین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی مسجد اقصیٰ پر یہودی اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی توہین کرتے ہیں، اور کبھی قرآن مجید فرقان حمید کو ناروے میں جلایا جاتا ہے، اور کبھی فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، اور کبھی ملک پاکستان میں کوئی نام نہاد نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر نبوت اور ختم نبوت کی حفاظت قوم نے کرنی ہے تو پھر ریاست کے اعلیٰ عہدیدار کس لیے ہیں؟ اگر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے لوگوں نے نکلنا ہے تو پھر ادارے کس لیے ہیں؟ اداروں کو بند کر دیا جائے۔ یہ کام تو اصل میں اداروں کا ہے، لیکن اب ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ادارے نہیں کر رہے، حکومت نہیں کر رہی، اعلیٰ گورنمنٹ نہیں کر رہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہوں اور نبی پاک کی عزت و ناموس پہ ہم پہرا دیں، نبی پاک علیہ السلام کے دین کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوٹنے کی، پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، آج دین کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور پھر دیکھیں نور کیسے آتا ہے چہروں پر۔ جو چاہتا ہے کہ چہروں کا نور بڑھ جائے وہ قرآن کی تلاوت کرے،
جو چاہتا ہے کہ میرا معدہ ٹھیک ہو جائے وہ ہر وقت باوضو رہے، انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو چاہتا ہے کہ میرے منہ میں بدبو نہ ہو تو ہر وقت وہ مسواک کرتا رہے، میرے آقا کی شریعت کو اپناتا جائے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، دنیا کا ہر مسئلہ یہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام بنایا ہے کہ اسلام کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نبی پاک کی شریعت کے ساتھ دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کامل نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس محفل کو قبول فرمائے۔ تمام آپ درود السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہلا چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ
ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قاری فدا حسین صاحب ختم شریف پڑھو۔